نور الحق رضا اڑیسہ سے سوال کرتے ہیں حضرت کہ زید کفر فقہی کے مرتکب کو بقول فقہائے کرام کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہے، جبکہ علماء متکلمین اسے مسلمان کہتے ہیں، تو کیا زید کا کافر کہنا صحیح ہے یا زید پر حکم کفر لوٹے گا؟ دیکھیے، اگر واقعی عند الفقہاء کوئی کافر ہے اور کسی نے اسے کافر کہا تو یہ کفر پلٹے گا نہیں، کہ اگر کفر پلٹے گا تو فقہاء پر بھی پلٹے گا، تب معاذ اللہ عند الفقہاء اگر کوئی کافر ہے۔ اب یہ وہ بحث ہے جو عوام کی سمجھ میں جلدی نہیں آتی۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک فقہاء کا گروہ اور متکلمین، تو متکلمین جو ہے جب تک کہ کسی بات میں ایک توجیہ بھی ایسی ہو جائے 100 میں سے ایک بھی کہ جو اس کو کفر سے بچائے، تو اس کی وہ تکفیر نہیں کرتے۔ اور فقہائے کرام میں کہ بعض باتیں اگر کفر کی ہوتی ہے تو اب ان کے نزدیک کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کافر کہنے سے رکے تب بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اگر عند الفقہاء بھی کوئی کافر ہے تو یہ نہیں کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم اس کو دیا جائے گا، کیونکہ اب یہ تو قضا کے اعتبار سے ہے، ورنہ جب فقہائے کرام نے کسی کو کافر کہا کسی بنیاد پر تو بہت ممکن ہے کہ وہ عند اللہ بھی کافر ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی انہیں کافر کہتا ہے تو اس پر کفر نہیں پلٹے گا۔ ہاں، کافر کہنے کے بجائے اگر وہ کہے کہ اس پر توبہ تجدید، اسی لیے بہت سارے ایسے مقام پر اعلیٰ حضرت کی رضی اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ ایسے پر توبہ تجدید ایمان ضروری ہے۔ یہ نہیں فرمایا وہاں پر کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، لیکن یہ کہا کہ جو ایسا کرے تو اس پر توبہ تجدید ایمان ہے، کیونکہ عند الفقہاء جو ہے وہ یہ کام کفر ہے، تو کہنے والے پر کفر پلٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضور یہ